تو دیکھیں، اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے بارے میں تو ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے متعلق جتنے بھی موضوعات ہیں، جتنے بھی ٹاپکس ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں کور کریں گے۔ تو محرم الحرام سے پہلے میں یہ چیز سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے وہ اپنی ایک ترتیب کے ساتھ اپنا ایک مشن بناتا ہے۔ اپنا جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، چاہے وہ معاشی کام ہوں، چاہے وہ سوشل ورکس ہوں، چاہے وہ سماجی کام ہوں، چاہے وہ انسان کی جاب سے متعلق ہوں، چاہے وہ انسان کے غرضے کے صبح سویرے سے لے کے شام تک کی جتنی بھی روٹین ہوتی ہے، اسی طرح روزمرہ کی روٹین ہوتی ہے، سالوں کی روٹین ہوتی ہے، مہینوں کی روٹین ہوتی ہے، ہفتوں کی روٹین ہوتی ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی روٹین ہوتی ہیں، وہ انسان ایک خاص میتھڈ کے تحت، یہ خاص سائیکالوجی کے تحت اس کو اپناتا ہے، اور اس کو تقسیم کرنے کے بعد انسان اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اب اس تقسیم کے لیے انسانوں نے مختلف قسم کے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ عیسوی تاریخ پر عمل کرتے ہیں، بعض لوگ جو جنتری ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ غرضے کہ مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف قسم کی دنیا میں اور مختلف قسم کے جو اس طرح کے میتھڈ ہیں، کیلنڈرز ہیں، وہ اپنائے ہوئے ہیں، جن کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، جن کے مطابق وہ اپنے روزمرہ کے کام انجام دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ سال کے اندر جتنے بھی دن ہوتے ہیں، ہفتے ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، ان کو صحیح اندازے کے مطابق اور صحیح مقدار کے ساتھ تقسیم کرنے کو اردو زبان میں اور بول چال میں نظام الاوقات کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو تقویم کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں، انگلش میں اس کو کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ سنسکرت میں اسے پترا کہا جاتا ہے، پترا یا پترا کہا جاتا ہے، اور ہندی زبان میں اس کو جنتری کہتے ہیں۔ اور اس تقویم کے ذریعے، یعنی جو میتھڈ ہے، اس کے ذریعے جو دن اور وقت معلوم کرنے کا نام تاریخ ہے۔ اب تاریخ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، جب بھی ماضی کے اندر کوئی واقعات گزرے ہوتے ہیں، ماضی کے اندر کوئی واقعات گزرے ہیں، پاسٹ کے کوئی ایونٹس ہیں وہ گزرے ہیں، اس قسم کے جو حادثات ہیں، واقعات ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے مستقبل میں جو معاملات پیش آنے والے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو طے کرنے کے لیے، آپس کے معاہدے ہیں، آپس کے معاملات ہیں، لوگوں کو ان کے طے کرنے کے لیے مذہبی سماجی معاملات ہیں، غمی خوشی کے معاملات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس قسم کی جتنی بھی تقریبات ہیں، ان کی تاریخیں متعین کرنے کے لیے اور ان معاملات کو انجام دینے کے لیے اور بہت سارے جو مذہبی احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے انسانوں کو تاریخی نظام کی بہت اشد ضرورت ہے، اور اس کی وجہ میں نے بیان کر دی ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ کیونکہ اگر تاریخی نظام نہ ہوگا تو لوگوں کے اندر جو لوگوں کے مذہبی سماجی کام ہیں ان کو انجام دینا صرف مشکل ہی نہیں ہوگا بلکہ ناممکن بھی ہو جائے گا۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے۔ پھر تاریخی نظام کی پھر بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ 3 قسمیں بنیادی طور پر ہمارے سامنے رہتی ہیں۔ پہلی قسم جو سورج کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے، یہ سورج کا نظام کہلاتا ہے۔ دوسرا نظام چاند کا نظام کہلاتا ہے۔ تیسرا نظام جو ہوتا ہے وہ ستاروں کا نظام کہلاتا ہے۔ پہلا نظام جو سورج والا ہے اس کو شمسی نظام کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظام جو چاند والا ہے اس کو قمری نظام کہا جاتا ہے۔ تیسرا نظام جو آتا ہے جو ستاروں والا ہے اس کو نجومی نظام کہا جاتا ہے۔ پھر جو شمسی نظام ہے اس کی کئی قسمیں ہیں جو سورج کے ذریعے چلا کرتے ہیں نظام۔ ایک تو اس کی عیسوی قسم ہے جو کہ ہمارے سامنے بھی رہتی ہے، اس کو میلادی نظام بھی کہا جاتا ہے۔ عیسوی سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام دسمبر پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، عیسوی جو نظام ہے اس کو، یا عیسوی سن جو ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، یا پھر جو کرسچنز ہیں ان کے گمان کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، ان کے عقیدے کے مطابق اور ان کے گمان کے مطابق اس وقت سے اس سن کا آغاز کرتے ہیں۔ اب چونکہ 2021 چل رہا ہے تو ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گمان کے مطابق سولی پر لٹکایا گیا تو 2021واں سال ہے۔ 2000 سال گزر چکے ہیں اور 21واں سال یہ چل رہا ہے، اور عموماً اسی نظام کو اپنایا جاتا ہے پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں بھی اسی نظام کو فالو کیا جاتا ہے، اور اسی نظام کے مطابق جتنے بھی معاملات ہیں وہ چلائے جاتے ہیں۔
دوسرا جو نظام ہے جو شمسی نظام کے تحت آتا ہے وہ بکرمی نظام کہتے ہیں اسے، یا بکرمی سن کہا جاتا ہے اس کو، ہندو استعمال کرتے ہیں اس کو۔ اس کی شروعات چیت سے ہوتی ہے اور ختم اس کی پھاگن پر ہوتی ہے۔ تیسرا نظام فصلی نظام کہلاتا ہے، یہ بھی سورج کے تحت چلتا ہے۔ فصلوں کے سلسلوں میں عموماً ابھی بھی دیہات میں، گاؤں میں اور بھی اس طرح کے جو علاقے ہیں جو شہر سے دور علاقے ہیں وہاں پر یہ فصلی نظام ہے۔ اس کی ابتدا بیساکھ سے ہوتی ہے اور ختم اس کی جو اختتام ہے وہ چیت پر ہوتا ہے۔ اب جو نجومی نظام ہے وہ شاخا کے نام سے مشہور ہے، اس کا آغاز حمل سے اور اختتام اس کا حوت پر ہوتا ہے۔ اس کے بھی مہینے ہیں، بالترتیب اس کے مہینے ہیں جس کے مطابق یہ سال چلا کرتا ہے۔ اور جو اسلامی نظام ہے جسے قمری نظام بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ قمری مہینے میں یہاں پر بتلانا چاہوں گا، وہ محرم ہے، دوسرا مہینہ صفر کا ہے، تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے، چوتھا مہینہ ربیع الثانی کا ہے، پانچواں مہینہ جمادی الاولیٰ کا ہے، چھٹا مہینہ جمادی الاخریٰ کا ہے، اور ساتواں مہینہ رجب کا ہے، آٹھواں شعبان ہے، نواں رمضان ہے، 10واں شوال ہے، اور 11واں ذوالقعدہ ہے، اور 12واں ذوالحجہ ہے۔ تو یہ ایک تعارف تھا، ایک اوور ویو تھا جو کہ جتنے بھی نظام ہائے کیلنڈر موجود ہیں ان کے بارے میں تھا۔ پھر انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں، اس سے اگلے موضوع میں ہم جو قمری نظام ہے، اس کے علاوہ جو اور بھی نظام ہے، اور قمری نظام کے علاوہ شمسی نظام ہے، نجومی نظام ہے، ان کے درمیان میں ہم فرق واضح کریں گے کہ ایک بنیادی فرق کیا ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس فرق کو انشاءاللہ ہم بیان کر آگے انشاءاللہ چلیں گے۔